ناظرین، خاکسار آداب عرض کرتا ہے، صام اور ماہ رمضان کا ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے، قبول فرمائیے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جہاں درود و صلوات کا زور ہوتا ہے، آسمان خدا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم کی نعمتوں سے گونج اٹھتا ہے، وہیں تحریک لبیک پاکستان، جن کا دعویٰ ہے کہ ہماری جان بھی خاتم النبیین پر قربان ہے، اپنے رمضان کا آغاز جن کاموں سے کر رہی ہے، اس کا اسلام تو دور کی بات کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، میرے آج کے مضمون کے 3 حصے ہیں۔ جب تک مکمل ویڈیو نہیں سنیں گے آپ کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کر پائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو آخر تک ملاحظہ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ پہلا حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابتدائی مسلمانوں کا طرز عمل اور صبر جمیل، اور دوسرا حصہ کفار کی ان کے ساتھ بدسلوکیاں، تیسرا حصہ نتیجہ آخر ایسا کیوں ہے، اور پھر بال آپ کی کوٹ میں۔ جدید دور خصوصاً اس ماہ رمضان مبارک میں تحریک لبیک پاکستان کا دعویٰ اور کردار، اور یہی حال حزب پاکستان میں سب فرقوں کا، سمجھ لیجیے، مگر آج متحرک TLP ہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے تو ناموس رسالت کی حفاظت، نبی اکرم سے پیار و محبت کا اظہار اور مکمل اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا، اسلام اور انسانیت سے محبت کا، مگر عملاً بالکل اس کے خلاف۔ اسلام ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام امن و عاشی کا مذہب ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو بلا تمیز رنگ و نسل اور مذاہب کے ہر کسی کو بحیثیت انسان تحفظ دیتا ہے اور اس کے حقوق کی پاسداری کا درس دیتا ہے، جس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ حضور اکرم اور مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کے بعد کی زندگی آپ کے سامنے ہے، صرف تاریخ کے اوراق پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین و مکان اور آپ پر ایمان لانے والوں کا کچھ ذکر خیر کر لیں۔ مولانا الطاف حسین حالی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بل لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ناظرین، مولانا الطاف حسین حالی کی اس نظم سے تو آپ سب کی نظر میں ابتدائی اسلام کا نقشہ آ گیا ہوگا، مگر یہ تصویر کا ایک رخ، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ایمان اور معاشرے سے حسن سلوک کا بیان ہے۔ مگر کفار مکہ نے جو آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم ڈھائے، انتہائی مختصر الفاظ میں وہ بھی سنتے جائیے۔ یوں ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوی نبوت کرتے ہیں: کیا آپ نے، کیا پرائے، کیا آپ کا اپنا قبیلہ قریش اور کیا بنو نذیر اور قریظہ، سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین جانتے تھے اور آپ کے حسن اخلاق کے دل دادا تھے، آپ کو ساحر، مجنون اور پاگل کہنے لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دینے میں مصروف ہو گئے۔ کبھی آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں تو کبھی سر راہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب کبھی آپ کو خانہ کعبہ میں عبادت کرتا دیکھتے ہیں تو اونٹ کی اوجری گن سے لبریز آپ پر پھینک دیتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کے گلے میں سر کا پٹکا ڈال کر جھنجھوڑنے لگتا ہے، اور باقی کفار مسلمانوں کو دہکتے ہوئے کولوں پر لٹاتے ہوئے، تپتی ہوئی صحرائی ریت پر گھسیٹتے ہوئے، جسم کو گرم سلاخوں سے داغتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ہندہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا ڈالتی ہے۔ کفار مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتی سر عام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ نتیجتاً جب ان کا ظلم و
اور روزمرہ کی تکالیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ڈگمگا نہ سکیں تو پھر سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ اور سب مسلمانوں کو شب ابی طالب میں محسوس کر دیا جاتا ہے۔ تمام کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری رسد بند کر دی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ بیچارے مسلمان گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فداہ امی و ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں پر یہ تکالیف آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہ پیدا کر سکی اور سب مسلمان خدا اور اس کے رسول کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ بالآخر کفار کے ظلم سے تنگ آ کر 11 مرد اور 4 عورتیں، جن میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی شامل تھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں کا بادشاہ نجاشی مذہب کے لحاظ سے عیسائی مگر بہت رحم دل اور انسانیت پسند تھا۔ اس کے بعد جب کفار کے مظالم آسمان کی حدوں کو چھو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم فرمایا، جس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے۔ ناظرین، میثاق مدینہ دنیا تاریخ کا واحد معاہدہ ہے جسے دنیا کا ہر مذہب اور ملک اسے قابل تقلید اور قابل عمل سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ جو کفار ہیں وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف سمجھتے ہیں۔ تیسرا حصہ، پاکستان میں ویسے تو ہر وقت ہی سرکاری علماء کرام اور مولوی صاحبان معصوم اور جاہل عوام کو طرح طرح کی بدعات اور رسومات میں جکڑتے جا رہے ہیں۔ دین میں نئی نئی اختراعات ہو رہی ہیں جن سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ باہم فرقہ پرستی کو ہوا الیکٹرک بلور سے دے رہے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا نظر آتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے قتل کے فتوے صادر کیے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے ٹی ایل پی کے سرپرست اعلیٰ سعد رضوی نے اپنے پیروکاروں کو اکسا کر ملک میں انار کی لوٹ مار، افراتفری اور قتل و غارت کی منڈی لگانے کی کوشش کی۔ نیشنل وائز بڑے بڑے شہروں میں سڑکیں بند کر دی گئی، سامان رزق کی ترسیل کی لوٹ مار کی گئی، عورتوں اور بچوں کو مارا پیٹا گیا، حتیٰ کہ انتظامیہ کے 4 جوان بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ سرکاری اور عوام کی املاک اور گاڑیاں سینکڑوں کی تعداد میں نظر آتش کر دی گئیں۔ بالآخر حکومت کو سخت ایکشن لیتے ہوئے اس تنظیم کو کل عدم قرار دینا پڑا اور اس کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ بہرحال ناظرین، ابتدائی حقیقی اور سچے مسلمانوں اور آج کے نام نہاد مفاد پرست، فرقہ پرست، بدعت کے دل دادا اور اسلام سے دور مسلمانوں میں اتنا تضاد کیوں؟ آخر کیا وجہ؟ میرے نزدیک تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس دور کے مہدی آخر الزمان کا انکار کے علاوہ کچھ نہیں۔ بقول اقبال، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ جب تک مسلمانوں کو ان کا براہیم نہیں ملتا، یہ جہادی تنظیمیں، عاشقان رسول کے گروہ، ریاستی آئین میں تبدیلیاں سب ہیچ ہیں، فضول ہیں، بلکہ اسلام کی مزید بدنامی اور اسلام سے نفرت کا باعث ہیں۔ اب گیند آپ کی کورٹ میں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ خود سوچئے اور غور کیجئے۔ جزاک اللہ تعالی احسن الجزا۔ خدا حافظ۔